بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کل امریکی صدر جو بائیڈن نے جو بیان دیا ہے، میرے خیال میں اس کو اگر میں افغانوں کے ساتھ اور اس خطے کے ساتھ ایک تاریخی غداری کہہ دوں، یا وہ جو کہتے ہیں دا گریٹ بٹرائل امریکہ کا، تو اس سے کم نہیں ہوگا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 20 سال امریکہ کی افواج، ساتھ ہی نیٹو اساف کی افواج افغانستان میں کر کے آ رہے تھے، اگر صرف اس لیے کہ آخر میں انسرجنٹس کے ساتھ یا طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھنا تھا، جس معاہدے میں یہ لکھنا تھا کہ افغانستان کو امریکہ کے خلاف آئندہ کے لیے یہاں کوئی دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں یہ جو لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں افغانوں کا قتل عام ہوا گزشتہ 20 سالوں میں، افغانستان تباہ ہوا، اسی طرح خود امریکیوں کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی نقصان، ٹریلینز آف ڈالر جو اس پہ خرچ ہو گئے، تو یہ اس وقت 2001 میں، آج سے 20 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کل جو افغانستان کے حوالے سے اپنا جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا، فار می اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ۔ اس نے وہی باتیں کی جو میرے خیال میں کوئی بھی شکست خوردہ لیڈر کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ جی افغانستان میں ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم وہاں پہ افغانستان کی کو آباد کرے اور وہاں پہ جو ہے انسٹیٹیوشن، اس کی نیشنل بلڈنگ جسے کہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے آئے تھے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ امریکہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ نے 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو افغانستان میں تقریباً 2500 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، 20,000 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور اسی طرح 20-30 ہزار جو ہے وہ ابھی بھی مطلب ہے کہ لائف ٹراما سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں۔ ٹریلینز آف ڈالر جو ہے امریکیوں کا نقصان ہوا، اور آج پریزیڈنٹ بائیڈن کہتا ہے کہ ہم نے آبجیکٹیو حاصل کیے۔ کون سے آبجیکٹیو حاصل کیے؟ یہی آبجیکٹیو کہ ہم افغانستان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جب طالبان کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ ہو رہی تھی تو بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی ریورسبل نہیں ہوگا، انسانی حقوق، خواتین کی حقوق، اسکول وغیرہ، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، امریکن ول اسٹے دیئر۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ جو اقوام ہوتے ہیں، جو قومیں ہوتی ہے، میں صرف اس کو ایک کمپیریزن ڈرا کرتا ہوں کہ کس طرح ہم پاکستانی اور کس طرح ہم افغان جو ہے کیسے دیکھتے ہیں ان سچویشن کو۔ ایک جذباتی، ہم لوگ بڑی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ابھی امریکہ آیا، امریکہ افغانستان، جس طرح یورپ کو ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے مارشل پلین دیا اور ہم پورے یورپ کو آباد کر دی، اس طرح وہ افغانستان کو بھی آباد کر ڈالیں گے۔ انفارچونیٹلی جس انداز سے وہ نکل گئے، اور اس فخر کے ساتھ کہ نکلتے ہوئے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یہ کہا کہ افغانستان کی جو نیشنل بلڈنگ یا افغانستان کا جو ہے یہ افغانوں کا کام ہے کہ وہاں پہ کیسی حکومت ہوگی، کس طرح اس نے جو ہے رہنا ہے، کس نظام کے تحت رہنا ہے۔ تو پھر یہ بھی امریکیوں سے کوئی پوچھے کہ یہ 20 سال آپ لڑ کیوں رہے تھے طالبان کے ساتھ؟ اگر آپ نے آخر میں آ کے صرف یہ ایگریمنٹ کرنا تھا، اور القاعدہ تو جس دن یہ امریکی آئے 2002 سپٹمبر 2001 میں، اس وقت سے جو ہے نا سارے سچویشن وہ القاعدہ کے خلاف بھی اور طالبان کے خلاف وہ سارے چل گئے تھے، لیکن اس کے بعد امریکیوں نے خود طالبان کے ساتھ جھگڑا مول لیا تاکہ اپنی سٹے کو جو ہے وہ پرولانگ کرے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکی صدر سے ایک سوال ہوتا ہے پریس کانفرنس میں کہ اس کا جو اسکاٹ میلر ہے، جو انٹرنیشنل فورسز کے سربراہ افغانستان میں، ابھی تو ہے نہیں، ابھی تو ہم طے کا لفظ استعمال کریں گے، اس نے کہا ہے کہ افغانستان کا جو ہے اس وقت جو سچویشن ہے وہاں پہ اندرونی خانہ جنگی یا سول وار جو ہے وہ وہاں پہ شروع ہو سکتی ہے، چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ امریکہ اگر افغانستان ایک بار پھر سول وار کی طرف جاتا ہے تو امریکہ کا کیا کردار ہوگا، یا اگر طالبان کابل پہ قبضہ کرتے ہیں تو امریکہ کا کیا کردار ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانوں کو اس طرح نہیں چھوڑے گی، لیکن ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ بھی فکر ہے، لیٹ دیم ہینڈل اٹ۔ امریکہ دیکھے گا کہ کیا طالبان کے آنے سے یا سول وار کے ہونے سے افغانستان میں کیا امریکی مفادات کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر امریکی مفادات کو نقصان پہنچتا ہے
تو پھر جو ہے امریکہ انٹروین کرے گا. مطلب یہ ہے کہ افغانستان اب جس حالت میں آئے تھے امریکی، اس سے ورس حالت میں افغانستان کو چھوڑ رہے. وہی خانہ جنگی دوبارہ فوج کے ساتھ طالبان کی لڑائی چلتی رہے گی، افغانوں کا قتل عام جاری رہے گا. تو یہ سچویشن ہے. اور آخر میں 20 سال بعد جو ہے امریکہ نے اس معاہدے پہ افغانستان کو چھوڑا کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. حالانکہ یہی بات اس وقت بھی طالبان کر رہے تھے کہ ہم ہر قسم کی ایشورنس بھی دیتے ہیں اور القاعدہ لیڈران کی ٹرائل بھی کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی امریکیوں کا یہ جو گریٹ بیٹرائل ہے ود افغان، میں سمجھتا ہوں کہ اب افغان قیادت پہ منحصر ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس طرح قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی مفاد کو دیکھتی ہے. ابھی اچھی باتیں ہیں کہ ریجنل کنٹریز انوالو ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ڈاکٹر اشرف غنی صاحب پہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کا مظاہرہ کرے. جذباتی ہونے سے یا فیس بک سوشل میڈیا کے تھرو بڑی بڑی تقریریں کرنے سے، اور اسی طرح افغان طالبان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح ایران میں وہ اس بات پہ ایگری کر گئے کہ اس مسئلے کا ہم سیاسی حل نکالیں گے، تو اس کے لیے پھر دونوں کو سیریس ہونا پڑے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مخالف کو جو ہے کمزور کرے پھر اس کے ساتھ بات کرے. یہ افغان گورنمنٹ کا جو یہ پلان ہے یہ بھی غلط ہے، طالبان کا اگر یہ پلان ہے تو یہ بھی غلط ہے. تو آج میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو تقریر تھی، اور اس نے یہ ریفر بھی کیا جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ جب پریزیڈنٹ غنی اور ڈاکٹر عبداللہ واشنگٹن گئے تھے تو وہاں پہ جب انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وڈرال کو ڈیلے کرے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ اب افغانستان کو جو ہے یہ ذمہ داری جو ہے یہ افغان قیادت پہ ہے. خود اس نے یہ طنا بھی دیا کہ خود بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالے. مطلب ہے کہ ہم تو چلے گئے، ہم تو نکل گئے، اب تم کو ڈوبیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تو ڈوبے، اب مطلب امریکی تو نکل گئے لیکن افغانوں کو اب وہ انٹینشنلی ڈوبنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو ابھی یہ ہے کہ ریجنل کنٹریز پاکستان، ایران، روس اور چائنا کا اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ان سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ افغان قیادت پہ ہے کہ کس طرح ان حالات سے جو ہے وہ اپنی قوم کو نکال سکتے ہیں. تو دیٹ از اے بگ چیلنج فار دیم، اور میرے خیال میں امریکیوں کا طنا بھی ہے.